ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ سیر کرنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک مزدور اینٹ پھینکتا ہے، تیسری منزل تک کلا بازیاں کھاتے کھاتے وہ پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ حیران و پریشان کہ یار کیا کسی میں اتنی بھی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ نیچے سے اینٹ پھینک اور تیسری منزل تک پہنچ جائے۔ وزیر نے کہا حضور اگر جان کی ایمان پاؤں تو کچھ عرض کرو۔ بادشاہ نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا کہ ضرور اس کی زندگی خوشحالی سے گزر رہی ہوگی، اس کو گھریلو معاملات میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس کی ازدواجی زندگی بھی اچھی گزر رہی ہوگی۔ بادشاہ نے تحقیق کی اور کہا کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ وزیر نے کچھ بندے لگا دیے اور جو رزلٹ نکلا پھر رزلٹ میں انہوں نے بتایا، جو بندے جن کی ذمہ داری لگائی گئی انہوں نے بتایا کہ حضور اصل میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ جیسے مزدور کام سے تھک کے آتا ہے تو اس کو نہلانے کے لیے اچھا پانی ہوتا ہے اور صاف ستھرے کپڑے اس کو دیے جاتے ہیں اور اچھا کھانا پکایا جاتا ہے جس میں نمک مرچ کا بھی خاص خیال رکھتی ہے، اور اس کے بعد بستر صاف ستھرا، اس کے بعد سونے سے پہلے اس کو دودھ بھی پیش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی زندگی جو ہے نا خوشحالی سے گزر رہی ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ ان کی زندگی میں ان کے درمیان جو ہے رنجشیں ڈالی جائیں اور تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اس کی طاقت کا جو ہے اصل معاملہ کیا ہے، کہاں سے طاقت آئی اس کے پاس۔ اب کچھ عورتوں کے ذریعے ان سے مدد لی اور ان کو جو ہے ان کے درمیان رنجشیں ڈالی اور ان کو بتایا اس کی بیوی کو کہ تمہاری شوہر کی جو ہے نا دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اس کو بھڑکایا۔ اب وہ پریشان، جیسے مزدور شام کو گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ کوئی نہانے کا انتظام، نہ کوئی کپڑوں کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام۔ شوہر نے پوچھا، اس نے بتایا، لیکن اس نے لاکھ منانے کی کوشش کی، لاکھ اس نے اس کو سمجھایا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ لڑنے تک بات آ گئی۔ اب جب اگلے دن بادشاہ دوبارہ سیر کرنے کو گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی مزدور جس کی اینٹ تیسری منزل تک پہنچ جاتی تھی اب وہ پہلی منزل کراس ہی نہیں کرتی۔ بادشاہ سمجھ گیا، وزیر کی فہم و فراست کو سمجھ گیا کہ اس نے جو بات کی تھی وہ بالکل سچ کی تھی، لہٰذا اس نے دوبارہ جا کر اس عورت کو بتایا، المختصر یہ اس عورت کو جا کے بتایا کہ اصل میں ہم نے یہ ڈرامہ کیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ جو عورت تھی وہ خوش ہوئی اور دوبارہ اس کی زندگی جو ہے نا خوشحالی سے گزرنے لگی۔ اس سے ہمیں پتہ کیا لگا، اس سے یہ درس حاصل ہوتا ہے ہمیں کہ اگر انسان کی زندگی خوشحالی سے گزر رہی ہو، اس کو گھریلو معاملات میں خوشحالی ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور جیسے شوہر آتا ہے اس کو کوئی دکھ، جیسے کیونکہ ہمارے جو آج کل کے معاملات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے شوہر گھر آتا ہے تو اس کو سارے دن کی جو ہے نا پریشانی اسی کو سنا دیتی ہیں، آج یہ کیا، آج وہ کیا، تمہاری اماں نے یہ کر دیا، تمہاری بہن نے یہ کر دیا، تمہارے بھائی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس کو سارے معاملات اس کو بتا دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، پہلے سارا دن کام کر کر کے وہ بیچارہ تھک جاتا ہے اور جیسے وہ گھر آتا ہے اس کو وہاں الگ پریشانیاں دی جاتی ہیں، الگ ایک ذہنی تھکاوٹ دی جاتی ہے اس کو۔ اگر انسان خوشحال ہوگا، اس کی زندگی میں کوئی بھی ایسے معاملات نہیں ہوں گے، پریشانی نہیں ہوگی، تو اپنے تجارتی معاملے میں اور اپنے جو ہے جو بھی کاروبار کرتا ہے اس میں وہ ترقی کی منزلیں طے کرے گا۔ اب جب بادشاہ تیسرے روز دوبارہ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی وزیر، وہی مزدور جس کی اینٹ پہلی منزل بھی کراس نہ کرتی تھی، پھر وہی جو ہے نا تیسری منزل پر اینٹ جو ہے نا پہنچنے لگی۔ جو اس کے اندر اتنی طاقت تھی، اس کی وجہ یہی بنی کہ اس کے گھر کے معاملات خوشحال تھے، کوئی معاملات، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو دوسری بات یہ کہ بعض اوقات رنجشیں ڈالی جاتی ہیں کہ ہم سکون سے بیٹھ جائیں گے اور ان کے جو ہے نا ہم ڈرامے دیکھیں گے یہ کیسے لڑتے ہیں، کیا کیا معاملات کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو ایسا لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں رنجشیں ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے ہیں، اور سوچنا چاہیے کہ یار اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا گزرتی۔ اور ہر کسی کی بات پہ یقین بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسے کوئی آئے تو فوراً یقین کر لینا چاہیے کہ ہاں بھئی ایسا ہی ہوگا، تو جب تک تحقیق نہ کی جائے اس بات کا یقین بھی نہ کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ اور آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔